کل شام کو لیٹ ایوننگ مجھے خبر ملی تھی، اور میں اس وقت میرا لائیو شو شروع ہونے والا تھا، تو اس کے اوپر میں زیادہ تحقیق نہیں کر سکا، لیکن وہ خبر بڑی اہم ہے، اور میرے خیال سے کہ پاکستان کی تاریخ میں آج کے دن شاید یہ سب سے اہم خبر ہے۔ ایک عام آدمی کو، کام کرنے والے کو شاید اس کی اہمیت کا احساس نہ ہو، لیکن ہر وہ شخص جس کا تعلق لیگل فریٹرنیٹی سے ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتنی اہم نوعیت کی بات ہے۔ کچھ دن پہلے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ وکلاء جو تھے مختلف تنظیمیں، وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی فائز صاحب کو ملاقات کی انہوں نے، اور اس ملاقات میں انہوں نے جو باتیں کی، ان میں خاص طور پہ ایک بات تھی، اور وہ یہ تھی کہ جو فیض آباد دھرنا کیس ہے اس کا ریویو اوپن کیا جائے۔ اب ریویو اوپن کرنے کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک کین آف ورمز کھول دیا جائے، ایک پنڈورا باکس کھولا جائے، اور میں آپ کو بتاؤں اتنا شاید ایک جو جیکٹ ہوتی ہے نا، بارودی جیکٹ خودکش بمبار کی، اس میں شاید اتنا بارود موجود نہ ہو جتنا اس ایک کیس کے اندر موجود ہے، اور اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ پھر سالوں میں نہیں، ہفتوں میں نہیں، وہ دنوں میں آئیں گے، اور یہ کوئی معمولی وہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ 2 دن پہلے، یعنی یہ کھل رہا تھا کیس کا، یعنی یہ پہلے بات ہوئی ہے 2 دن پہلے، 3 دن پہلے، کل یہ کیس یعنی لگ گیا کاز لسٹ میں 28 تاریخ کو چیف جسٹس نے لگا دیا، ان کے ساتھ 3 رکنی بینچ ہے ٹوٹل، یعنی ان کو ملا کر تو 2 اور معزز ججز بھی اس بینچ میں ہیں۔ 2 دن پہلے ہی مجھے فونز آئے ایک اپنے کامن فرینڈ کے کہ یار مہربانی کر اب چھوڑ دے، جن فیض پہ زیادہ باتیں نہ کریے وہ۔ تو میں جب رات کو سوچ رہا تھا، اور میں پروگرام تو میں نے کر لیا، مجھ سے ماوش نے سوال پوچھا تو میں نے اس کو بتایا کہ آیا تھا اور ایسی کی تیسی اس کی یہ وہ، پر رات کو میں سوچ رہا تھا کہ میں تو اتنے دن سے اتنی دفعہ بات کر چکا ہوں، تو ابھی تک مجھے کیوں نہیں جن فیض کا فون آیا تھا، یا اس کی طرف سے کسی کا فون آیا تھا، انہوں نے تو نہیں کیا مجھے۔ تو کل جب یہ کاز لسٹ سامنے آئی تو ایک دم مجھے کھڑک کر کے آیا کہ 24 گھنٹے پہلے جو فون کال آئی تھی اس کی سفارش کے لیے، وہ سمجھ آ گئی، کیونکہ یہ کیس جو ہے یہ تلوار بن کے اب اس کے سر پہ ٹک رہا ہے، اور یہ سیدھا سیدھا فیض حمید کی، آپ سمجھیں یہ اس کے سر پہ یہ تلوار ٹنگی ہوئی ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ اب میں یہ پورا جو گنجل ہے اس کو کھول کر عام الفاظ میں، آسان زبان میں آپ کو میں سمجھاتا ہوں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ ہر کام کر رہے ہیں کہ جس سے ان کے پہلے کیے ہوئے فیصلے جو ہیں ایز اے جج وہ امپلیمنٹ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے صحیح ہو، اور ہو سکتا ہے غلط ہو، پر دونوں صورتوں میں قاضی فائز صاحب جو ہیں ان کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری آتی ہے، اور سب سے پہلے تو ان کے اوپر جو ذمہ داری آتی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر کا جو ماحول ہے اس کو وہ ٹھیک کر سکے۔ اور ابھی بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے جو ان کے نقاد ہیں کہ اتنا صحیح نہیں ہو رہا۔ مثلا جب فل کورٹ بینچ کی ہیئرنگ تھی اور اس کو لائیو ٹیلی وائز کیا گیا، ہم سب نے اس کی تعریف کی، میں نے بھی کی، تو کل مجھے کچھ وکلاء نے کہا، اور سینئر وکلاء نے کہا دیکھو یار اس میں کتنی ایک ڈیروگیٹری بات ہوئی ہے، جو آپ لوگوں کو احساس نہیں تھا کہ ججز بول رہے تھے اور وکلاء کو نہیں بولنے دیا انہوں نے، یعنی کسی وکیل کا کوئی جملہ جو ہے یا آرگومنٹ جو ہے اس کو کمپلیٹ نہیں ہونے دیا۔ تو اور کیس ان پوائنٹ واز خواجہ طارق رحیم، کہ جب بھی بات کرنے لگتے تھے ان کو ٹوک دیا جاتا تھا، کبھی کوئی ادھر سے جج صاحب بولتے تھے، ادھر سے بولتے تھے، سامنے سے بولتے تھے، وکلاء کو بولنے کا موقع نہیں ملا۔ تو جو 6-7 گھنٹے ہیئرنگ ہم نے سنی، اس میں وکیل کتنا بولے، آرگیومنٹس کتنی آئیں، اور جج حضرات کتنا بولے، اگر اس کو اینالائز کیا جائے ڈیٹا کے طور پہ تو ایک انٹرسٹنگ انالیسس جو ہے یہ اسٹیٹسٹکس سامنے آئیں گے۔ اور پھر اس کا فیصلہ کیا ہوا؟
آپ نے 7 گھنٹے کر لی ہیئرنگ، تو اس کے بعد کیا فیصلہ ہوا؟ تو کچھ وکلاء کا اس کے اوپر اعتراض تھا۔ اب یہ وکلا تنظیمیں جب ملتی ہیں چیف جسٹس کو اور مطالبہ کرتی ہیں، چیف جسٹس فوراً ریویو لگا لیتے ہیں فیض آباد کیس کا۔ جب وہ جو دھرنا ورنا ہو رہا تھا اس کے اوپر قاضی فائز صاحب کی بڑی سیریس ججمنٹ آئی، اور اس ججمنٹ میں انہوں نے مختلف قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں ان کو آڑے ہاتھوں لیا، اور ان کے اوپر انہوں نے بڑی کاری ضربیں لگائیں، اور باقاعدہ ان کا یہ کہنا تھا ججمنٹ کے اندر، ایک تو کورٹ آبزرویشن دیتا ہے نا، میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ مثلا میرا ایک کیس ہو رہا ہے اور اس میں جج صاحب میرے سے سوال و جواب کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم نے یہ کیسے سمجھ لیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، یا تم سچ بول رہے ہو، اس کا کیا ثبوت ہے۔ یہ ججمنٹ کا حصہ نہیں ہے یہ باتیں۔ ججمنٹ تو وہی ہے کہ جو لکھ کر عدالت دیتی ہے، فیصلہ جو دیتی ہے، تو آبزرویشن جو ہے وہ ججمنٹ نہیں ہوتی، لیکن وہ لیڈ کر رہی ہوتی ہیں ججمنٹ کی طرف۔ تو وہ جو ججمنٹ تھی قاضی صاحب کی، وہ بڑی اسکیدنگ تھی۔ اداروں کو انہوں نے کہا کہ یہ اپنی حدود سے باہر آتے ہیں، اپنی حدود کے اندر کام نہیں کرتے۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، ان کے اسپوکس پرسن کو، ہر ایک کو انہوں نے کہا کہ تم اپنے اپنے دائرے اختیار میں رہ کے کام کرو، اور اس میں یہ ذمہ دار ہے۔ اور خاص طور اس وقت جن فیض کا نام آیا تھا کہ جن فیض حمید جو ہیں وہ ذمہ داروں میں ان کو شامل کیا گیا تھا۔ آئی ڈونٹ تھنک اس وقت تو ڈی جی آئی تھے، آئی تھنک اس وقت تو شاید ڈی جی سی تھے، لیکن تھے آئی صحیح میں۔ اور ان کی مہر تو ہر جگہ پہ ہے، فیض حمید جہاں پہ بھی رہے ہیں انہوں نے ہر جگہ اپنی مہر تو لگائی ہے۔ اب وہ ریویو میں آ گیا، یعنی یہ تو فائز صاحب کی ججمنٹ تھی، اور ان کا کہ متعلقہ لوگ جو ہیں جو اس دھرنے کے ذمہ دار ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ اب یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور پوری وہ کیا کہتے ہیں زبان خلق نکار خدا، کہ لوگوں کا یہی خیال ہے نا کہ وہ فیض حمید نے کروایا تھا دھرنا ٹی ایل پی کو ساتھ ملا کر، اور شاید اس میں کچھ اور لوگ بھی ہو۔ تو اس ججمنٹ میں یہ تھا کہ جناب اس کو کڑی سے کڑی اس کے پرپیٹریٹرز کو سزا ملنی چاہیے۔ اب اس کا ایک ریویو فائل ہوا تھا، وہ ریویو اتنے سال سے سنا ہی نہیں گیا تھا۔ وہ مٹی پاؤ والی جو کہانی ہے کہ مٹی پاؤ مٹی پاؤ مٹی پاؤ، اب کل قاضی فائز صاحب نے اس کو ریویو کو ٹیک اپ کر لیا۔ اب وہ مرتاب بندیال نہیں ہے، اب کچھ اور ججز بھی نہیں ہیں جو اس وقت کے تھے۔ اب وہ قاضی فائز صاحب کے سامنے آئے گا، وہ خود اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں۔ اب 2 فیصلے ہو سکتے ہیں نا، آپ بھی سمجھ جائیں اور میں بھی آپ کوشش کرتا ہوں باور کرانے کی۔ ایک تو یہ ہے کہ قاضی فائز صاحب یہ کہے، اب ریویو میں یہی ہوگا کہ یہ کیس غلط ہے، اس میں جو فیصلے آئے وہ غلط ہے، تو وہ اپنے فیصلوں کو کہیں گے کہ یہ غلط ہے، اور دوسرا ہے کہ ریویو کو ختم کر دیں۔ تو آپ کو بھی وہی لگے گا جو مجھے لگے گا کہ قاضی صاحب شاید اپنے فیصلے کو یہ نہ کہیں کہ میرا فیصلہ ٹوٹلی غلط تھا اور اس میں عمل درآمد نہیں ہونا، اس کو ریویو میں اب جو ہے نا اس کو اڑا دیے، سسپینڈ کر دیا۔ غالباً وہ ریویو کو اڑائیں گے کہ وہی فیصلہ صحیح تھا اور وہی امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ اب یہ کیا سرائی ہے، لیکن ایک اسٹرانگ کیا سرائی ہے۔ اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تو وہی لوگ جس میں وہ نشاندہی ہوئی ہے کہ یہ ذمہ داران تھے، اب وہ تلوار کے نیچے آ گئے۔ سب سے پہلے فیض حمید آ گیا، جس کا فون بھی، جس کے لیے کسی کا فون آیا تھا، اور پھر اور لوگ بھی ہیں اس میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا؟ تو قطع نظر اس کے کہ کیا ہوگا، میں آپ کو بتا دوں ابھی تک یعنی سپریم کورٹ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آمنے سامنے کھڑی ہو گئی ہے، اور وہ ایک دوسرے کے سامنے آ چکے ہیں۔ تو ایک اور کم لڑائیاں اس ملک میں، اور کم مشکلات ہیں کہ ہم کہا کہ چلتے چلتے اس ملک میں کسی طرح سکون نہ آ جائے، ایک اور ہم پراپر سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اب 28 تاریخ کو قاضی صاحب نے اگر اس کو ریویو کو ویو آف کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اس پہ عمل درآمد کریں، تو کیا اسٹیبلشمنٹ اپنے سابق جرنیلوں کو عدالت کے حوالے کر دے گی، ان کو جیل جانے دے گی، یا ان کا دفاع کرے گی؟ اب اس میں بھی 2 رائے ہیں کہ وہ جو لوگ ہیں انڈیویجولی وہ کتنا آؤٹ آف فیور
یا کتنا وہ باقی آنےسٹ تھے یا اچھے تھے. تو ایسی صورت میں مجھے تو خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہے گی لے جاؤ. ایک دفعہ لوگوں کو سبق بھی تو ملے کہ یار ہم کسی کو بچا نہیں رہے, ہم کسی کو کچھ نہیں کر رہے. لیکن اگر انہوں نے یہ نہ کیا اور جو ایک ہسٹری ہے اس کے اوپر رہتے ہیں تو پھر ایک کانفرنٹیشن. اور قاضی صاحب نے تو یہاں پہ رکنا نہیں ہے, پھر ان کے تو اور بھی فیصلے ہیں اور ایک ایک کر کے انہوں نے عمل درآمد شروع کرانا ہے. یا آنے والا وہ ملٹری کورٹس کا بھی ہونا ہے اور چیزیں بھی ہونی ہیں. تو پھر ہم ایک ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں, اور جب ہم ایک ٹکراؤ کی طرف جاتے ہیں تو پھر ایونچولی کیا ہوگا؟ ایونچولی پھر وہی ہوگا جو ہوتا رہا ہے اس ملک میں, کئی بار ہی ہو چکا ہے. کوئی نئی بات تو نہیں ہے, کوئی انہونی بات تو نہیں ہے ہمارے لیے. یعنی ہم تو اتنا ٹیونڈ ہو چکے ہیں کہ اگر شام کو ہمارے فون بند ہو جائے, انٹرنیٹ بند ہو جائے 5 منٹ کے لیے, تو سارے ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ تو نہیں ہو گیا, مارشل لاء تو نہیں آ گیا. ہم پوچھیں گے یہ, کیونکہ ہو چکا ہے اس ملک میں ایسا. تو ہم کیوں ایسی طرف جا رہے ہیں کہ ہم نہ صرف اداروں کا ٹکراؤ آپس میں کرائیں, بلکہ ہم ملک کو ایک خوفناک دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیں کہ پھر نہ آپ کے, نہ میرے, نہ کسی اور کے کنٹرول میں نہ رہے وہ ملک. اور جو اس وقت سمرنگ پرابلمز ہیں, دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی معاشرے میں, 2 چیزیں ہوتی ہیں جو انقلاب کا باعث بن جاتی ہیں. ایک ہوتی ہے اکنامک ڈسپیرٹی, کہ معاشی طور پہ اتنا فرق ہو جائے کہ امیر کو غریب نظر نہ آئے اور غریب کو سانس نہ آئے. جب اتنی ڈسپیرٹی ہو جائے, جو کہ ہو گئی ہے اس ملک میں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس وقت پولیٹیکل ہیٹریڈ اگر, یعنی سیاسی نفرتیں اور قدورتیں اگر حد سے زیادہ تجاوز کر جائیں, تو پھر آپ انارکی کا راستہ کھولا ہے, اور پھر بلوے کا راستہ کھولا ہے, پھر لڑائی جھگڑے کا راستہ کھولا ہے, پھر قانون ہاتھ میں لینے کا راستہ کھولا ہوتا ہے. اور جب کراؤڈ جو ہے وہ موب بنتا ہے, جب ایک ٹرن ہوتا ہے موب میں, تو پھر اس میں عقل نہیں رہتی ہے, پھر اس میں شعور نہیں رہتا, اور اس کو نظر نہیں آتا. حالت یہ ہے کہ مجھے یاد ہے میں اس زمانے میں ڈاکومنٹریز بناتا تھا, ڈینمارک میں خاکے چھپے, کسی منحوس نے, کسی ملعون نے وہ جسارت کی, اور پاکستان بھر میں شروع ہو گئے. میں الفلاح بلڈنگ کے سامنے چیرنگ کراس پہ موب کو کور کر رہا تھا اپنے کیمرہ پہ. آگے لگ رہی تھی وہاں پہ, ہر جگہ آگے لگ رہی تھی, اور سڈنلی بیچ میں مطالبہ شروع ہوا کہ چینی اتنی مہنگی ہو گئی ہے, اور وہ وہاں سے پوری موومنٹ جو ہے وہ چینی کے خلاف شروع ہو گئی. یعنی وہی میں نے کہا, کراؤڈ جب موب میں کنورٹ ہوتا ہے تو سینسیبل بات تو نہیں کرتا, پھر تو وہ جو اس کو سوچ آئے گی اس موب کو وہ کرے گا. تو میری قاضی صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ دونوں پلیز بیچ کا وہ راستہ اپنائیں. اور آلریڈی اس ملک میں بڑے امتحان ہیں, اور ہمیں امتحانوں میں نہ ڈالیں اور خود بھی نہ پڑھیں, کیونکہ آپ دونوں میں سے کوئی بھی فیل ہو گیا تو ڈوب تو ہم گئے نا. آپ دونوں کا تیرنا بڑا امپورٹنٹ ہے, اور ایک ساتھ تیرنا تو بہت ہی ضروری ہے اس ملک کے فیوچر کے لیے. تو یہ 28 تاریخ کا کیس جو ہے یہ اب ایک اٹ از ہینگنگ ان بیلنس کہ پاکستان نے آگے جانا ہے یا اسی بھور میں گھوم جانا. اللہ بہتر کرے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.